تو بھائیوں، اب وقت چونکہ بہت کم ہے، آج کل جو معاملات یہ چل رہے ہیں کہ پاکستان میں جو وقت ابھی آیا ہوا ہے، جو پاکستان میں یہ معاملات چل رہا ہے، تو پاکستان قبائل موومنٹ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ قبائل وہ قوم ہے بغیر تنخواہ کیا آپ کی پوری بارڈر ہزاروں کلومیٹر انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ آج پورے پاکستان میں پٹھانوں کی حقوق تلفی ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا مجھ سے، یہ ہم نے اکراس دا بورڈ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو، وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، جو پاکستان کی ٹیریٹری میں رہتا ہے پاکستانی شہری، اس کو اس کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ جو ریاست کی ذمہ داری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جب ریاست اپنا کام کرتی ہے تو پھر وہاں یہ چیزیں، یہ سوال نہیں پیدا ہوتے۔ جہاں ریاست اپنا کام، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتی تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پشتون اور فلانا اور فلانا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے یہ سرزمین ہے، اس کے بعد یہ جو پشتون ہے یا اردو سپیکنگ ہے یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ میں پاکستانی ہونے کے ناطے سب کی آواز اٹھا رہا ہوں، چونکہ پاکستان قبائل موومنٹ پشتون سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جس میں ابھی اور لوگوں کا بھی آنا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہاں صرف ترجمانی پشتونوں کی ہو رہی ہے۔ میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، لسانیت سے پاک، میں مذہب سے پاک بات کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس کا بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ عبدالرحمان صاحب صرف ابھی یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی حال ہی میں جو ہے خالد مقبول صدیق صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کس نے؟ خالد مقبول صدیق ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیمپر مافیا اور یہ جو ان کے کنڈکٹر ہیں، ان کے مطلب اے ٹو زیڈ ان کے جو بھی ریلیٹڈ ہے وہ سارے غیر مقامی ہے۔ تو کیا آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جب ووٹ کا الیکشن آتے ہیں تو وہ بھی اسی غیر مقامی کے پاس؟ سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ غیر مقامی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو صرف یہ سمجھا دیں۔ غیر مقامی وہ ہے جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر اس بات کا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بلکہ گلگت بلتستان میں جا کے کاروبار کر سکتا ہے۔ تو پھر کہاں یہ بات آتی ہے کہ غیر مقامی؟ اگر وہ کوئی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی مملکت سے تعلق رکھتے ہیں، ایران سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر تو وہ غیر مقامی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے بھائی ہیں تو خدا را یہ بولنا کہ غیر مقامی، اگر غیر مقامی کی ہی بات ہے تو پھر ایک آئین پاس ہونا چاہیے، جس طرح 26ویں تبیین پاس ہوئی ہے کہ کوئی صوبے کا بندہ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا، اور اگر وہ جائے گا تو پھر وہ ویزا لے کے جائے گا۔ جب ہمارے ملک میں ویزا نہیں ہے، سارا چاروں صوبوں پہ مشتمل ایک گلدستہ ہے، تو پھر غیر مقامی کی تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سیاست اور عام جو پبلک ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی ایک گمراہ کن سازش سمجھتا ہوں میں اس بات کو۔ اچھا، افغانستان کو بھیجا جانا ہے، ان کی کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے متاثر آپ افغانی جو ہے ان سے متاثر ہے پاکستانی پشتون، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے اپنے ملک؟ بالکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو پاکستانی نہیں ہے اس کو میرا ملک چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ بغیر ویزا کے آتا ہے۔ جو حکومت کی پالیسی ہے، جو سیفران منسٹری کی پالیسی ہے، میں اس کو بالکل، میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، لیکن طریقہ کار پہ مجھے اعتراض ہے۔ طریقہ کار کس بات کا؟ کہ وہ جب افغانی کی بات آتی ہے تو یہاں پہ پچھلے دنوں آپ نے پھر دیکھا، ایک دفعہ 1-2 سال پہلے جب ڈرائیو ہوئی، یہاں پہ لوکل پشتونس جن کا تعلق KPK سے ہے یا پہلے جو فاٹا تھا وہاں سے ہے یا بلوچستان سے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی جیب میں شناختی کارڈ نہیں ہے، اس کو کیمپ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں پہ شناختی کارڈ دیتے ہیں، ساری ڈیٹیل دی جاتی ہے، پھر وہ اس کو وہاں سے ریلیز کرتے ہیں، بلکہ ایون اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے لاوا پکتا ہے۔ اس سے ہر وہ شخص، چونکہ افغانیت اور پشتون ایک لازم اور ملزوم اس لیے ہے کہ زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے،
تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوکل پاکستانی ہے، جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، جو استحکام پاکستان کا ذمہ دار ہے، اس کے اندر پھر وہ لاوا پکتا ہے، اور پھر وہ تنظیمیں جو آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، جو اینٹی پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی سیاست کرتی ہیں، پھر اس میں لوگ جاتے ہیں اور پھر ریاست کو مسئلے ہوتے ہیں. تو ریاست کو اس پہ سیریس ایکشن لینے چاہیے، تفریق ہونی چاہیے، اور اگر ایک آپریشن ہو رہا ہے افغانیوں کے خلاف تو اس کو افغانیوں تک ہی محدود رکھنا چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب نیوز والوں کا شکر گزار ہوں. بعد اس کے آپ نے سوال کیا کہ اتنا بڑا پروگرام ہم نے رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات اور نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم نے پہلے اس پارٹی میں آج جوائننگ کر رہا ہوں، تو یہ مناسب اس لیے سمجھا اس موقع پر کہ ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محنت یا جو باغ دوڑ ہو سکے وہ میں کروں گا اور کرتا رہوں گا. ویسے میں سماجی اور فلاحی کارکنان میں سے عرصہ دراز سے محنت کر رہا ہوں، لیکن آج مجھے یہ لگا کہ مجھے سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی ایک منسلک رہنا چاہیے. وہ اس پارٹی کا جو میں نے دیکھا منشور ان کا دیکھا کہ یہ پرامن پاکستانی اور ساری پاکستانیوں کے لیے بلا نسل بلا رنگ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں نے ان کو جوائننگ کی. اور میں صدر سپہ سالار سندھ صدر عبدالرحمان صاحب کا، چیئرمین ہمارے صدر چیئرمین صاحب جو گلمی راجی صاحب ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا. اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے اس حالات میں ہمارے کوریج کرنے آئے اور ہمیں سننے آئے. اور ہماری آپ سے بہت یہ التجا ہے کہ ہماری یہ مظلومیت کی آواز پوری دنیا کو دی جائے، پوری دنیا کو ہمارا یہ نعرہ دیا جائے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ افغانیوں وغیرہوں کے، ان کی آڑ میں قبائلی عوام کو بہت مسائل ہیں، بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ سب سے یہ التجا ہے کہ حکام بالا تک آپ نے جو شمولیت اختیار کی ہے جی جب آپ قبائلی عوام کے لیے سیاست کے اندر میرے ساتھ میرے شمولیت کے لیے سندھی، پنجابی، اردو اسپیک، پٹھان، یہ الحمدللہ اس پنڈال میں سینکڑوں کی تعداد میں آئے اور ہزاروں کی تعداد میں مجھ سے منسلک لوگ ہیں. وہ انشاءاللہ پی کیو ایم اور پی کیو ایم کی منشور کے لیے تا حیاتی محنت کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پاکستان قبائل موومنٹ کے اصلاحی کمیٹی کا صدر ہوں. الحمدللہ میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں. زرمیدان گلکس کا رہائشی ہوں، 22 علاقوں کا. ہم نے قبائلیوں نے پاکستان کے لیے قربانی دیا 1947 میں، اور ابھی بھی قربانی جو وردی میں لوگوں نے دی ہم نے بغیر وردی کا دیا. سر یہ ماشاءاللہ سے ابھی ہمارا جو ہے وہ آدھا مجمع بھی نہیں آیا. ہمارے کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس ہیں جن میں سے 4 ڈسٹرکٹ ابھی تک پہنچے ہیں اور 3 ڈسٹرکٹ آنا ہے، اور مجمع آپ کے سامنے کہ مجمع فل ہے. پاکستان کی جتنی بھی پٹھان کمیونٹیز ہیں سب کی رہنمائی کرنے والی واحد پاکستان قبائل موومنٹ ایک واحد پارٹی ہے جو ان مشکل ترین حالات میں کہ پورے ملک میں پاکستان ٹارگٹ ہو رہا ہے، نشانہ بن رہا ہے، اور ان کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے بلکہ غیر ملکیوں کے آڑ میں ان کو مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے، بہت ناانصافی ہے. لیکن ایسے مشکل ترین حالات میں پاکستان قبائل موومنٹ واحد وہ پارٹی ہے جنہوں نے پختون کمیونٹی کے علاوہ پورے چاروں صوبوں کے عوام کے لیے انصاف کی آواز بلند کی ہے اور صبح شام ان کی خدمت کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ پاکستان قبائل موومنٹ کی کامیابی ہے. آپ کے سامنے یہ مجمع ہے. 1 سال یا 2 سال اس پارٹی کو ہوئے ہیں لیکن لوگوں کی محبت اور لوگوں کی چاہت اور ہمدردی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آج کا پروگرام بھی اسی لیے کہ ہمیں چاہیے کہ حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. اگر ہم آوازیں اٹھاتے رہے، کشمیر کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر رہ کر ہم اپنے پشتون بھائیوں کو ٹارچر کرتے ہیں، تو میرے بھائی یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ تو سیدھی منافقت ہے. یہ ماشاءاللہ پہلے سب سے پہلے آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. اور یہاں پہ یہ ایک شمولیتی پروگرام ہے. یہ جمیل بھائی ہماری قبیلے کے ایک سمجھی اور ایک سنیر خدمتگار ہیں، تو ماشاءاللہ اس کی شمولیت کے لیے جو اس نے خود یہاں پہ پروگرام رکھا، اس میں پاکستان قبائل موومنٹ کی تمام ضلعی صدور سندھ کابینٹ اور ابھی ہمارا صوبائی صدر آ رہا ہے عبدالرحمان صاحب، تو ان میں سے انشاءاللہ
600-700 بندے تو اسی دن ان کے ساتھ شمولیت اختیار کیا ہوا ہے. آگے جو ان کی بھی لوگ ہیں بہت زیادہ تر لوگ پورا سندھ میں ان کا ماشاءاللہ جو روح ہے ان کا پہچان ہے اپنے قبیلے میں پشتونوں میں. تو انشاءاللہ پاکستان قبائل موومنٹ آگے بھی ملک کے لیے اور ان تمام عوام کے لیے جو بھی جس زبان سے تعلق رکھنے والا ہے, ہمارے سندھی بھائی ہے, ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی ہے, ہمارے بلوچ بھائی ہے, تو ان سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت کریں گی اور سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دن رات دروازے بھی پاکستان قبائل موومنٹ کا کھلے ہیں. اور جتنے بھی پارٹیوں کا پرانا پارٹیوں کا جو ہے نا یہاں پہ شمولیتی اختیار ہو رہا ہے, تقریباً یہ ہماری 10واں 11واں دفعہ ہے کہ اور پارٹیوں کے لوگ آ رہے ہیں پاکستان قبائل موومنٹ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں جنت گل نائب صدر سندھ PKM. سب سے پہلے تو اب سب نیوز والوں کا شکریہ کہ اب ہمارے پاس آئے ہو اور ہماری آواز جو ہے وہ اب میڈیا تک پہنچاتے ہو لوگوں تک. پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ہے کہ PKM پاکستان قبائل موومنٹ سندھ کی اس مٹی پر الحمدللہ نمودار ہوا ہے. ہماری تنظیم کو تقریباً 2 سال ہوا اور ہم اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ ایک مظلوم قومیت کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی جو شیر میں لسانی فسادات کے لیے راہ ہموار کیا جا رہا ہے, ہم لوگ ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ان لوگوں کی بھی کرتا ہے جو پاکستان یا پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جو لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتا ہے. ہم اس ایک پرامن شیر ہے اور پرامن طریقے سے ہمارے اس پیارے وطن کے لیے ہم لوگ روز شب و دن خدمت کے لیے تیار ہے. ہم چاہتا ہے کہ مٹی ہمیش شاد و باد رہے اور آپس کے اختلافات نہ ہو. اور اب انشاءاللہ ہم قبائل جتنے بھی قبائل ہیں ہمارے, چاہے وہ پنجابی قبائل ہو, بلوچ قبائل ہو, سندھی قبائل ہو, جو بھی قبائل ہو, وہ ہمارے اس تنظیم کا حصہ ہے. اور ایک ایسی تنظیم, یہ سیاسی تنظیم ہے, ہر ایک ہو, چاہے وہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, جو کچھ بھی ہو, ایک سیاسی تنظیم ہے PKM, وہ ہماری تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کر سکتا ہے. اور ہماری تنظیم ایک لسانی فسادات, فرقہ پرستی اور ہر چیز سے صاف ستھرا اور پاک ہے. ہمارے کال پہ جو ہم نے ایک کال کر لیا, لوگوں نے اتنا لبیک بول دیے, تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے صدر صاحب کو, جو ہمیشہ الحمدللہ پاکستان قبائل موومنٹ وہ ایک تنظیم ہے جو عوام کے لیے خدمت کے لیے اور جو جہاں پہ جو مسئلہ مسائل ہوتا ہے سب سے پہلے سر فہرست میں ہوتا ہے.